حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کو اس سے آ کر ملانا ہے اور آگے بڑھ جانے والوں کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دیے جانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی آزمائش نہیں۔ موقع کو ہاتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا کی مثال سام کی سی ہے جو چھونے میں نرم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھینچتا ہے اور ہوشمند دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ کسی جماعت کے فعل پر رضامند ہونے والا ایسا ہے جیسے اس کے کام میں شریک ہو، اور غلط کام میں شریک ہونے والے پر دو گناہ ہیں، ایک اس پر عمل کرنے کا اور ایک اس پر رضامند ہونے کا۔ انسان کے چہرے کا حسن اللہ پاک کی عمدہ عنایت ہے۔ ہر زخم کے لیے دوا ہے، صرف بد اخلاقی کی دوا نہیں۔ جب کسی گھر کا سربراہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے گھر والوں پر لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی میں کوئی تنہا گڑ گڑاتا ہے تو خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اسے لبیک کہتا ہے۔ ذلت کے ساتھ معاش حاصل نہ کرو اور اپنے آپ کو ذلیل مقصد سے بہت بلند رکھو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے دشمنی کی جائے تو مسلسل ملاقاتیں کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ محبت میں زیادتی ہو تو ناغہ دے کر ملو۔ اے بلند محل کو تعمیر کرنے والے، بس کر، اس لیے کہ تجھ کو ویران قبر میں ٹھہرنا ہے۔ سخی بنو مگر فضول خرچ نہیں، اور حساب کتاب رکھو مگر سخت گیر بھی نہ ہو جاؤ۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں انصاف کرنا، اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیاں ہیں۔ دو قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک انصاف کرنا اور دوسرا معاف کرنا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ نعمت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اسی طرح مصیبت کو بھی دوام حاصل نہیں ہے۔ مصیبتوں کے وقت صبر کی چادر اوڑھ لو تو اس صبر جمیل کی وجہ سے انجام تک خیر سے پہنچ جاؤ گے۔ طویل سفر کے راہی کو بوجھ کم اٹھانا چاہیے۔ کسی کم ظرف پر احسان کرنے سے پہلے اس کے شر سے بچنے کا بندوبست کر لو۔ حقیقت تو یہ چار ستونوں پر استوار ہے: دل سے پیشمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، دوبارہ گناہ نہ کرنا، اور پختہ ارادہ کرنا۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ سخاوت کے ساتھ احسان رکھنا
انتہائی کمینگی ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹھا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کو کمرے میں بند کیا جائے تو اس کی روزی کہاں سے آئے گی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ دیکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ پائے۔